اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبسی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنے قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم گیہوں ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسان کی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا سفک اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبسی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبسی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔